آج کہاں سے پڑھیں گے؟ آیت نمبر کون سی؟ اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. اس سے ایک بہت بڑا یہ جو اختلاف آپ نے دیکھا اس سے آپ نے کیا عبرت لی؟ چھوٹا سا اختلاف ہے نا، معمولی غلط فہمی کا نا، اس سے بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. میں تو حل کر لیتا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ جو عبرت لینے والا وہ تو کر لیتے. آج کل جو ہمارا دین کا اختلاف ہے نا وہ فرقے بنے ہوئے، یہ سب غلط فہمی کی بنیاد پر ہے، صرف اور صرف غلط فہمی ہے. اب جیسے اس نے کہہ دی یہ ہے بس یہ ہے، اس نے کہا یہ ہے بس غلط فہمیاں ہیں. ضد بھی بعد میں بن گئی، پہلے غلط فہمی سے آغاز غلط فہمی سے ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. اس سے پہلے متکبر کی تعریف، متکبر کا ذکر آیا تھا. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. بے شک اللہ تعالی پسند نہیں کرتا ہر تکبر کرنے والے اور شیخی مارنے والے کو. دو الفاظ استعمال ہوئے تھے، ایک ہے مختال اور ایک ہے فخور. دونوں کا معنی ہے متکبر. فرق کیا ہے دونوں میں؟ مختال کے معنی جو عملاً متکبر ہو، یعنی اپنے جسم سے، اپنی زبان سے، انداز سے، ظاہر سے تکبر کا اظہار کرے، بڑائی کا. اور فخور کا معنی یہ ہے کہ جو قلباً متکبر ہو، یعنی بظاہر اس کا ٹھیک ہے لیکن اندر سے وہ اپنے آپ کو بڑا، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. اب یہاں آگے قرآن کریم نے متکبر، مختال اور فخور کے کچھ اوصاف ذکر کیے ہیں. یہ اوصاف ہے، آپ گنتے رہیں دیکھیں کتنے. نمبر 1 مختال فخور کون ہے؟ الذین یبخلون، جو بخیل ہیں، بخیل بخل کرتے ہیں. بخیل کے کیا معنی؟ کنجوس. اور شریعت کی اصطلاح میں بخیل کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو ہماری اصطلاح ہے فلاں آدمی بڑا کنجوس ہے، ایک شریعت کی اصطلاح میں ہمیں ہر چیز کو بنیاد بنانا ہے اصول کو، اور مسلمانوں کے لیے اصول ہے شریعت، اللہ کا قانون اور اللہ کے رسول کا طریقہ، یہی ہے نا. تو الذین یبخلون، بخیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت اور صاحب طاقت بنایا ہو اور اس طاقت میں سے، استطاعت میں سے اللہ کا حق ادا نہ کرے. بس جو اللہ تعالیٰ نے پابند بنایا ہے کہ زکوٰۃ دو، یہ کرو یہ کرو، وہ ادا نہیں کرتا، وہ بخیل ہے. میں کہوں کہ یہ مجھے نہیں دیتا، یہ بخیل ہے. یہ معیار نہیں ہے. یہ غریب کو دیتا نہیں ہے، بھائی اس کا اپنا مال ہے، دے یا نہیں دے. اگر اللہ کا حق ادا کرتے تو غریب کا حق، وہی غریب کا حق ہے نا. اصول ہے الذین یبخلون. نمبر 1 جو بخل کرتے ہیں، پہلی صفت. نمبر 2
وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، یہ بھی متکبر کی ایک صفت ہو گئی. اگر کسی میں یہ ایک صفت پائی جاتی ہے، یہ ایک صفت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر پھر اور بڑا متکبر وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، خود بھی بخیل، دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. یہ اور بڑھ جاتے نا، اور خود کیا تم یہ چکر میں لگے یار، تم کیا یہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو. بال لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں، تو یہ پھر اور ڈھیٹ قسم کا ہو جاتا ہے. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، وہ برائی کا حکم بھی دے، لوگوں کو حکم دے برائی بخل کا. 2. تیسری صفت وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل میں سے. علم کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نعمت کو چھپانا. کوئی بھی نعمت اللہ نے یہ نا، علم ہے، کمال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں میرے وجود سے 2 انسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ کیوں اس نعمت کو چھپاتے ہیں؟ آپ اس کا اگر آپ سمجھتے ہیں فائدہ ہے تو آپ اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ بھی بخیل کی تعریف ہے. اس کا مطلب یہ ہے بخل اب صرف مالدار کی طرف نہیں، اب علماء کی طرف بھی منتقل ہو گیا، اب قاریوں کی طرف بھی منتقل ہو گیا، دینداروں کی طرف بھی منتقل ہو گیا. ایک دیندار آدمی ہے اور علم کی بنیاد پر کوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہنر دیا ہے، کمال دیا ہے، فن دیا ہے، اب اس کو آگے پھیلاؤ، دوسرے مسلمانوں کو، انسانوں کو فائدہ پہنچاؤ. نہیں پہنچاتا، اس کو ہم کہہ لیں علم کا بخیل. سب سے اچھی عنوان اس کا یہ، وہ مال کا بخیل تھا اور یہ کس کا بخیل ہے؟ علم کا بخیل. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. میں تو پھرتا رہتا ہوں علم کے پیچھے نا، بہت ساری جگہوں میں گیا، میں نے کہا کہ یہ چیز میں آیا ہوں، میں چاہتا ہوں تھوڑا استفادہ کروں، انکار کر دیا. ایک تو انسان کی مجبوری ہے، اس کے بعد ٹائم نہیں ہوتا، عذر ہے، اس کے دوسری جگہ مصروفیات ہے، ایک کام کر ہی نہیں سکتا تو وہ بیچارہ کیسے کرے گا، طاقت میں نہیں. اور ایک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں فائدہ پہنچا سکتا ہوں پھر بھی انکار کریں، غلط ہے نہیں؟ فرق ہو رہا دونوں کا. یہ بھی نہیں کہ ہم فیصلہ کر کے بھائی میں ایک جگہ سیکھنے کے لیے گیا، اب ایک آدمی آ جائے اور مجھے کہے کہ 8 بجے مجھے ٹائم دے دو. میں 8 بجے میں کیسے ٹائم دے دوں؟ 8 بجے تو میں تفسیر پڑھا رہا ہوں. وہ کام میں کر سکوں گا تو وہ کروں گا نا. اور ایک یہ کہ آدمی کر سکے پھر بھی نہ کرے، یہ سب چیزوں کو اصول کو بھی دیکھنا پڑے. بسا اوقات ہم ہے نا اصول کو بالکل نظر انداز کر دیتے، وہ چھوڑ یار وہ تو بیکار آدمی ہے. بھائی ہر جگہ کے اپنے اصول ہوتے، ترتیب ہوتی ہے. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل میں سے. کتنی صفات ہو گئی؟ 3. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب. مہین کے معنی عذاب، مہین رسوا کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب. یہ تو نتیجہ ہو گیا. اب نمبر 4 والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس. اب دیکھیں نا تھوڑا تھوڑا کیفیت بدلتی ہے، فیصلے بدلتے ہیں. ایک آدمی آیا خرچ بھی کر رہا ہے لیکن دکھلاوا ہے، فرمایا یہ بھی متکبر کی صفت ہے. پہلے خرچ نہیں کر رہا تھا، اب دوسرا آیا وہ خرچ بھی کر رہا ہے لیکن اس میں کیا صفت ہے؟ دکھلاوے کی. فرمایا یہ بھی متکبر ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس. اور یہ بہت بڑی کمزوری، اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے نا، ضبط کرنا، یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے. کبھی کبھی بعض جگہ ایسی آ جاتی ہے کہ انسان کا نفس انسان کو ابھارتا ہے. جیسے ملازمین ہے، ماتحت طلبہ ہے، ماتحت پڑھتے ہیں، ماتحت طبقہ ہے، اور ایسے موقع پر ایک انسان غلط حرکت کرتا ہے تو انسان کو جو وہ آتا ہے نا دوسروں کے سامنے، آدمی بجا کی بیماری ہوتی ہے نا، آدمی کا نفس انسان کو ابھارتا ہے. دیکھو یہ تو ماتا یہ کیا، نفس اس وقت ابھارتا ہے. اس وقت اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول کرنا، اور اس کی غلطی اگر اس نوعیت کی ہے اس کو تنبیہ کے لیے سنجیدہ ماحول کا انتظار کرنا، تاکہ مقصود تو اصلاح ہے نا. اگر ایک ماتحت آدمی ہے میرے پاس کام کرتا ہے مثال کے طور پر،
وہ غلطیاں کرتا ہے. اب غلطی یہ ہے کہ ایک تو یہ میں نے سامنے کہہ دیا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کو میں اب اس لیے کہ اپنے اوپر کنٹرول کر لیا، بعد میں جب تنہائی میں پیش میں نہیں تو اس کو بیٹھا رہا بھائی یہ آپ کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، بعد میں بڑی طاقت آ جاتی ہے، مؤثر بھی ہوتی ہے. پھر اگر آپ اس کو نکالو بھی اسی سے وہ وقت، تو آپ کا نفس آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ اصول کی بنیاد پہ اس سے بات کریں گے. اس وقت آپ کی بات اصول کی بنیاد پر ہوگی، اور اس وقت آپ کی بنیاد نفس کے آمیزش کی بنیاد پر ہوگی. یہ فرق ہو جاتا ہے. اس پہ بہت ٹائم لگتے تربیت پہ. نفس کے خلاف کام ہوتے ہیں، ان کو برداشت کرو برداشت کرو برداشت کرو برداشت کرو، یہ صفت ملتی ہے. فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے. 4 نمبر 5 ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور یقین نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر. اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے. لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے سمجھ رہے ہیں؟ ان الفاظ کو بھی دیکھیں، صرف ظاہری الفاظ میں کبھی نہ الجھیں. یقین نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یقین بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یقین انسان کی ایک اندرونی کیفیت ہے. زبان سے آپ 50 مرتبہ بولے یقین یقین یقین، جب اندر وہ اندرونی کیفیت دل میں حاصل نہ ہو نہیں ہوتا. ایسا اوقات ہم بڑی اچھی باتیں بھی اپنے ماحول میں کر رہے ہوتے ہیں، دین اچھا ہے، دین کی باتیں اچھی ہے سب کچھ، لیکن اندر وہ دل گواہی نہیں دیتا صحیح طریقے سے جیسے دل کو ہونا چاہیے. اور ایمان اصل میں نام ہے تصدیق قلبی کا، اندر کے یقین کا نام ہے یہ ایمان. ایمان کا جو لفظ ہے نا ایمان، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ تصدیق بالقلب. ایمان کے 3 ارکان ہیں. سب سے پہلے تصدیق قلبی، دل سے یقین. نمبر 2 ہے زبان سے اقرار. نمبر 3 ہے عمل بالارکان، اپنے اعضاء اور جسم سے اعمال کو بجا لانا. تو اس میں بنیاد اور جڑ کیا ہے؟ اصل ایمان دل کے یقین کا نام ہے. انسان عمل نہیں کرتا، انسان زبان سے کچھ نہیں کہتا، لیکن اندر دل میں یقین ہے، وہ مومن ہے. اور انسان زبان سے کہہ رہا ہے ایمان، قرآن، نماز سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اندر دل کا یقین کمزور ہے، وہ پکا مسلمان نہیں ہے. بری بات یہ ہے. تو یہ کیا ہے کہ یہ متکبر کی صفات بیان ہو رہی، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر. یہ کتنی صفات ہو گئی؟ 5. اس پہ کبھی کبھی غور کرنا چاہیے. اصل میں یہ قرآن پہ احسان جتنا، قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ سورہ صاد پارہ نمبر 23 کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. بس مختصر کتاب انزلناہ الیک ہے، کتاب ہے ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے. کیوں؟ مبارک بڑی برکت والی ہے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کتاب میں اور اس کی آیتوں میں غور اور فکر کریں. غور فکر کس کو کہتے ہیں؟ اور فکر کہتے ہیں کسی بات کو دل و دماغ پہ لے لینا. جیسے ایک آدمی کو ہوتا ہے نا کہ کبھی ایک بات کو ہم ایسا لے لیتے ہیں، یعنی مضبوط طریقے سے لے لیتے ہیں کسی بات کو، یہ ہے تدبر اس کو کہتے ہیں. اور پھر اس تدبر کے نتیجے میں جو کچھ آپ کو مل رہا ہے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل مند اس سے نصیحت لے لیتے. یہ فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور شیطان جس کا دوست بن جائے، ساتھی. قرین کہتے ہیں ساتھی کو، اور عام طور پر یہ لفظ برے ساتھی کے لیے استعمال ہوتا ہے. شیطان جس کا ساتھی بن جائے، جس کا دوست بن جائے، فساء قرینا، بہت برا ساتھی ہے.
بعد اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں ان کو. فرمایا دیکھیں یہ بھی کر سکتے تھے. وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے زندگی میں. ایک مرحلہ آتا ہے اور اس مرحلے پر انسان کو تھوڑا سا فیصلہ کرنا ہوتا ہے, سوچنا پڑتا ہے. اب سوچ کی صلاحیت جب چلی جاتی ہے بس ختم. بڑے بڑے سمجھدار ڈھیر ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے کمزوروں کو اللہ تعالیٰ قبولیت سے نواز لیتے ہیں, قبول کر لیتے ہیں. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ, اور کیا ہے ان پر, یہ جو اللہ کے نافرمان ہے, کافر ہے, مشرکین ہے, جو بھی ہے, فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ, کیا ہے ان پر, ان کو کیا ہو چکا ہے. لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. نمبر 3, وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ, اور خرچ کرتے اس چیز میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے. دیا بھی اللہ نے. دیکھیں اللہ کیا فرما رہے, بھائی ہمارا دیا ہوا, بس ہم صرف دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا ہاضمہ کتنا مضبوط ہے اور اس آدمی کے اندر کتنی سنجیدگی ہے, مال کو برداشت کر سکتا ہے یا نہیں. یہ تو اللہ دیکھتے ہیں. علم کسی ایک مال کے لیے اور ایک علم کے لیے ہاضمہ بڑا ہونا چاہیے. یہ دو ایسی چیزیں کہتے ہیں نا, یک من علم را 10 من عقل باشد. ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے. تو ظاہری الفاظ میں وہ بڑی اچھی تقریر کر لی نہیں. علم ایک نور ہے جو اس پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں, وہ نور کا نام ہے. جتنا ہاضمہ مضبوط ہو, انبیاء کا ہاضمہ دیکھو کتنا بڑا ہوتا ہے. پھر اس طریقے سے صحابہ ہے, تابعین ہے, محدثین ہے, فقہاء ہے, بڑے حضرات, اتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں, اتنے بڑے ہاضمے ہوتے ہیں ان کے. چھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ علم لے لیتے تو بیچارہ برداشت نہیں کر پاتا اس کو, بحث کرتے, بحث و مباحثے کرتا ہے اپنا علم لوگوں. تو یہ بڑی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزیں قابل رشک ہے, یعنی جن چیزوں کو رشک کی نگاہوں سے ہم دیکھیں دنیا میں, جو آدمی کہہ رہے یہ چیز میرے پاس, 2 چیزیں. ایک ہے علم کی صفت, حکمت اور علم. اور علم میں بھی اللہ تعالیٰ نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکمت کا لفظ استعمال فرمایا. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ العلم النافع المؤدی الى العمل. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم نافع وہ علم جو انسان کو عمل کی طرف لے جائے, وہ ہے علم اصل. العلم النافع المؤدی الى العمل, اس کو حکمت سے تعبیر کیا گیا. ایک علم اللہ نے دیا اور اس علم کو اللہ کی راہ میں پھیلا رہا ہے, اللہ کی مخلوق کو فائدہ دے رہا ہے اس میں سے. یہ قابل رشک آدمی ہے اور قابل رشک صفت ہے. اور دوسرا, ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا, مال کی ذرہ برابر محبت اس کے دل میں نہیں, اللہ کی راہ میں موقع آتا ہے خرچ کر رہا ہے, مناسب جگہوں پہ لگا رہے ہو. یہ 2 قابل رشک چیزیں. تو فرمائے کہ ان کو اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ, اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے, سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون کتنا کس مزاج کا آدمی ہے, کس سوچ کا آدمی ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی پر ذرہ برابر. مثقال کا معنی کریں گے برابر, مثقال یہاں, اور ذرہ کا لفظ عربی زبان میں 2 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذرہ عربی میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک لال رنگ کی بہت چھوٹی سی چونٹی ہوتی ہے, کبھی کبھی جسم پہ ہوتی ہے, نظر بھی نہیں آتی نا, اس کو بھی عربی میں کہتے ہیں ذرہ. اور ذرہ اس کو بھی کہتے ہیں, یہاں دیکھیں آپ ذرا کھولے, دیکھیں یہ ذرہ توڑ رہے ہیں, یہ دروازہ کھلا ہے نا, سورج نکل رہا ہے, دیکھیں یہ ذرہ چھوٹے چھوٹے ذرہ توڑ رہے ہیں, اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں. مطلب بالکل معمولی سی معمولی چیز. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ,
بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا ذرہ برابر. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر ہو وہ ذرہ نیکی، ایک آدمی نے نیکی کی ہے اور ذرہ برابر ہے وہ، تو میں یضاعفها، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیں گے، بڑھا دیں گے اس کو اللہ تعالیٰ، بشرطے کہ ایمان، اخلاص، اتباع سنت کے ساتھ ہو، اپنی خواہش کے مطابق نہ ہو. یضاعفها، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیں گے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو اجر عظیم دیں گے. لوگ کبھی کبھی باتیں کرتے ہیں نا جاہل قسم کے لوگ، یہ انسان کا کیا قصور ہے، انسان تو مجبور ہے یار، تقدیر میں اللہ نے جب کچھ سے لکھ دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے الفاظ استعمال فرما رہے. اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، یہ لوگ آخرت پر یقین رکھ لیتے، خرچ کرتے، پھر دیکھیں ایک ذرہ برابر نیکی کریں گے، اللہ فرماتے ہم دگنا کر دیں گے، بڑھا دیں گے. کتنا ایک نیکی کا کتنا اجر ملتا ہے؟ بس من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، 10 کے برابر اللہ تعالیٰ کر دیں گے. آگے فرمایا کہ فکیف اذا جئنا، فکیف وہ منظر کیسے ہوگا، یا فکیف وہ وقت کیسے ہوگا. اذا جئنا من كل امت بشہید، جب ہم لے آئیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے. وجئنا بك على هؤلاء شہیدا، اور ہم لائیں گے آپ کو ان سب پر گواہ. وہ منظر میدان محشر میں، یومئذ، اس دن، یود الذین کفروا، پسند کریں گے کافر، یود چاہیں گے، پسند کریں گے کافر لوگ، وعصوا الرسول، اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہے وہ کیا کیا پسند کریں گے. لو تسوا بہم الارض، لو بمانا ان، لو بمانا ان، لو تسوا بہم الارض، کاش زمین ان کے اوپر آج برابر ہو جاتی کتنا اچھا ہوتا. جب گواہ آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے سب پر، پھر یہ تمنا کریں گے. اس کی اصل تفسیر کیا ہے؟ انا انذرناکم عذابا قریبا، پارہ نمبر 30 سورہ نبأ. انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں ایک قریبی عذاب سے ڈرایا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان اپنا سب کچھ کیا ہوا دیکھ لے گا جو زندگی میں کیا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی بن جاتا کتنا اچھا ہوتا، مٹی بن جاتا، یعنی میرا نام و نشان ختم ہو جائے، بس آج میرا فیصلہ جانوروں کی طرح میرا بھی کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوتا. فرمایا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہاں پھر میدان محشر میں نہیں چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے کوئی بات. بولے گا کچھ تو ہاتھ سے اگر کیا ہے، زندگی میں کئی تنہائیوں میں کوئی کام کیا، ہاتھ اٹھ کے بول پڑے گا کہ یہ ہاتھ استعمال ہوا تھا، میں استعمال ہوا تھا. آنکھوں سے کیا ہے تو آنکھیں بول پڑیں گی، زبان سے کیا ہے زبان بول پڑے گی، خود بخود. یہ مسئلہ ہو گیا. شرک کا ذکر ہو گیا. دیکھیں یہ شرک کے ضمن میں یہ ساری باتیں ہو گئی نا. شرک کے ضمن میں شرک 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے اختیاری اور ایک ہے غیر اختیاری. کبھی انسان شرک کرتا ہے دانستہ طور پر، اختیار میں بتوں کے سامنے جھکنا اور اس قسم کا کوئی بھی شرکیہ کام کرنا، یہ شرک ہے. کبھی انسان شرک کرتا ہے غیر اختیاری طور پر. کیسے؟ یہ واقعہ دیکھ لیں، ہو جاتے انسان سے. یہ شراب کا دوسرا مرحلہ ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ابو داؤد شریف میں سبب نزول اس کا ساری تفسیروں میں لکھا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا.
مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد، چونکہ وہاں اس زمانے میں مدینہ منورہ کی آبادی بہت کم تھی اور پھیلی ہوئی تھی. جیسے یہاں گھر ہے کچھ فاصلے پہ، وہاں کچھ گھر ہے زمینوں پہ، کچھ وہاں گھر ہے. اب بھی دیہاتوں علاقوں میں آپ جائیں تو اس ٹائپ کی زندگی ہوتی ہے، بڑی فطرت کی زندگی ہوتی ہے ایسی. اس فاصلوں پہ گھر بنے ہوئے تھے. تو حضرت عبد الرحمن، پھر ایک بات فطری دور تھا، لوگ کھانا رات کا جلدی کھاتے تھے، جلدی سو جاتے تھے. اب بھی دیہات میں ایسا ہوتا ہے. آپ دیہاتی علاقوں میں نا عشاء کے بعد سناٹا ملے گا آپ کو، لوگ سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے کاروبار پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو ان کی مغرب کی نماز کے اب پھر تکلفات بھی نہیں تھے. اب یہ نہیں کہ بھائی میرا نکاح ہو رہا ہے، میرے شادی ہوئے، نکاح پڑھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولیمے میں آئیں گے. سیدھا سادہ بھائی دوست احباب کو جمع کر دیے، ولیمہ جو قریب کے لوگ تھے ولیمہ کر لیے بس. کتنا بے تکلف دور تھا. آج کل زبردستی ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی نہیں جاتے شادی میں. ایسے کئی ساتھی یہ باتیں چھوڑ دی، یہ شادی میں کیوں نہیں ہے؟ 2 بجے تک رات کو بیٹھو لیکن مجھے راضی کرو بس. بریانی تو 2 بجے کیا کھائے گا آدمی بیچارہ؟ بہرحال بہت بڑی کمزوری ہے ہماری. دیکھیے اس سے ایک واقعے میں کتنے بڑے سبق ہے. صحابہ کرام کا مزاج دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت دیکھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے اثرات دیکھیں. خود نکاح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی ملاقات ہوئی تو اس زمانے میں دستور یہ تھا، جس کی شادی ہوتی تھی نا تو پیلے رنگ کا ایک وہ لگاتے تھے، ایک رنگ سا لگتا تھا چھوٹا سا، تو اس سے خوشبو ہوتی تھی ایک لگاتے تھے. شریعت میں جب اجازت ہے کوئی چیز کے ممانعات نہیں تو کر سکتے. اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ اتنا بے تکلف دور دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا. تو میں تو فرمایا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں میرا نکاح ہو گیا. میں خدا کے بندے ولیمہ تو کرو نا، ولو بشاتن، ولیمہ تو کرو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو، ولیمہ کرو. لیکن یہ نہیں بلاؤ اور ولیمہ کرو مجھے بلاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں شریک بھی نہیں ہوئے. قرآن سے اور حدیث سے پتہ لگتا ہے. دیکھیں کہتے ولیمہ ہوا مغرب کی نماز سے پہلے ولیمہ کھلایا، مہمانوں کو کھانا کھلایا. اب کھانا کھا لیا تو اس زمانے میں شراب کے اوپر ہم نے سیر باب گفتگو کی تھی نا پوری. شراب ان کی معاشرے میں گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، عربی شراب کی ممانعت نہیں آئی تھی. دیکھیں سوچ کو اپنا، وہ عام لوگوں کی سوچ سے نہ دیکھیں. جب شریعت میں ممانعت نہیں آئی ہے بات ختم ہو جاتی ہے. اب کیا ہوا، اس زمانے میں شراب کی ہر مجلس، کوئی مجلس بغیر شراب کی نہیں چلتی تھی وہاں. جیسے ہمارے ہاں شربت ہوگی، چیزیں پیتے کھانے کے بعد. اب ظاہر بات ہے کھانا کھایا تو شراب کی مجلس چلی. اس میں حضرت علی بھی موجود تھے، باقی صحابہ بھی تھے. حضرت علی نے سب نے اب مطلب اسی حالت میں نماز میں گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھایا کہ آپ نماز پڑھائیں. یہ بات میرے خیال میں کسی زمانے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے کی تھی. اس پہ شیعہ حضرات نے بڑا شور مچایا تھا. دیواروں پہ کچھ میرے خیال میں بہت بری باتیں لکھی تھی اور بڑا پروپیگنڈا بینر وغیرہ بھی لگایا تھا کہ یہ کیونکہ یہ تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے. اور پھر دوسری سب سے بڑی بات ہے ممانعت نہیں آئی تھی، ختم. ممانعت جب نہیں آئی تو بات ختم ہو جاتی ہے نا. تو نماز کے لیے حضرت علی کو آگے بڑھایا. انہوں نے جب نماز پڑھائی تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی قل یا ایھا الکافرون. اب نہ شراب کا ایک وہ ہوتا ہے نا، ایک وقت ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے. تو لا اعبد کی جگہ زبان سے نکلا اعبد ما تعبدون. دیکھو یہ اختیاری شرک ہے. معنی کیا بنتا ہے اعبد ما تعبدون. اب حضرت علی کے دل میں یہ نہیں تھا. ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن وہ غیر اختیاری طور پر جو اثرات دماغ پر ہو گئے تھے اس کا اثر تھا وقتی طور پر. تو یہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی. یہ شراب کی حرمت کا دوسرا مرحلہ ہے. پہلے یہ تھا کہ اس میں فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں، لیکن نقصانات زیادہ ہیں. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهُمَا. اب دوسرا مرحلہ ہے کہ جب بھی تم عبادت کے قریب جاؤ، نماز کے قریب جاؤ، اس کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ. یہ دوسرا مرحلہ ہے.
یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم قریب نہ جاؤ نماز کے. کب؟ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو. جو کچھ کہہ رہے ہو تمہیں خود اندازہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں. تو ایک تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، پہلی بات. نمبر 2، ولا جنوبا، اور نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ. غسل فرض ہو گیا ہے، انسان کو غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اس حالت میں تو مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا. گھر پہ بھی نماز پڑھتا ہے تو گھر پہ بھی نماز کے قریب نہیں جا سکتا. ہاں، الا عابر سبیل، راستہ گزرنے والا ہو. راستہ گزرنے والے کے 2 مطلب لکھے ہیں مفسرین نے. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر آدمی مسجد میں اب غسل کی ضرورت پڑ گئی تو مسجد میں تو داخل ہونا ہی منع ہے نا، لیکن مسجد میں تھا، اب نکل رہا ہے، ظاہر بات ہے مسجد کے پاس اوپر سے تو گزرے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ایسی جگہ میں رہتا ہے کہ اس کا گھر کے راستے کے مثلا مسجد غسل خانے کی طرف جاتے ہوئے یا نہانے کے لیے راستے میں مسجد پڑتی ہے، بغیر مسجد کے نہیں گزر سکتا. ایسی صورت آ سکتی ہے نا، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مثال کے طور پر آدمی مسافر ہے، عابر سبیل کا راستہ گزرنے والا ہو، مسافر ہے اور آدمی کے پاس پانی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر بھی مجبوری ہے. الا عابر، یہ ساری صورتیں کوئی بھی یعنی مجبوری اس قسم ہر آدمی سمجھ جاتا ہے. ہر آدمی کو اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے. مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ کو پتہ ہے کہ بھائی میں تو مجبور ہوں، کیا کروں، پانی مجھے میسر نہیں ہے، پانی ہے، پانی کی استعمال پر قادر نہیں ہوں میں، یا کوئی اور رکاوٹ اس قسم کی ہے کہ اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، تو یہ عذر ہے. الا عابر سبیل، راستہ گزرنے والا ہو. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر ہو تم بیمار. مرضى مریض کی جمع ہے، مریض. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر ہو تم بیمار. او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو. آدمی مسافر ہے، سفر میں انسان کو دیکھیں، سفر کتنا ہی سہولت والا کیوں نہ ہو، سفر ہے. اور اس کو قطعۃ من السقر کہا گیا ہے. قطعۃ من السقر، یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بغیر ضرورت کو سفر کرو نہیں، اور سفر کرو جس مقصد کے لیے جاؤ فوراً واپس لوٹو. سفر تو سفر ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے. اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو. نمبر 3، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی آیا ہے تم میں سے قضاء حاجت سے، ضرورت. نمبر 4، او لامستم النساء، یا مثال کے طور پر نہیں، نمبر 3 ہے نا، بیمار ہے. نمبر 2 سفر کی حالت میں. نمبر 4 قضاء حاجت سے. نمبر 5 نمبر 4 او لامستم النساء، یا تم نے ہم بستری کی عورتوں سے. لامستم سے مراد ہم بستری ہے، ہم بستری کی عورتوں سے. اب اس صورت میں فلم تجدوا ماء، پس نہ پاؤ تم پانی، پانی ہے ہی نہیں، یا پانی ہے لیکن استعمال پر قادر نہیں ہے، گھر پہ عذر ہے، بیمار ہے. فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، پس تیمموا، قصد کرو. تیمموا کا معنی تیمم کرو، یعنی قصد کرو. صعیدا طیبا، پاک مٹی کا. فامسحوا بوجوہکم، پس مسح کرو اپنے چہروں پر. وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں پر. ہو گیا وَأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں پر. یہ میرے خیال میں اس کے مسائل میں بتا چکا ہوں. معلوم ہے نا تیمم کا طریقہ سب کو تفسیر والوں کو پتہ نہیں ہے. پتہ ہے، بتا مجھے جلدی. نہیں، نماز والوں کو بتایا تھا نا، جو نماز میں آتے، باقیوں کو نہیں پتہ ہے. معلوم ہے؟ دیکھیں بہت آسان طریقہ ہے.
تیمم نام ہے دو ضربوں کا. کس چیز کا؟ دو ضرب. تیمم کے اندر نیت فرض ہے. ایک بات، پہلی بات ذہن میں رکھیں، تیمم میں نیت کرنا فرض ہے. نیت کا مطلب وہ خود نیت ہو جاتی، نیت دل کے. جب آپ ضربے مار رہے مٹی پہ تو خود بخود نیت تو ہے نا، کسی مقصد کے تحت مار رہے نا، تو یہ دل میں ارادہ ہو. دوسری بات ہے، ایک ضربہ مارا، گرد و غبار کسی بھی چیز، اس پردے پہ گرد و غبار ہے، اس دیوار پر گرد و غبار ہے، قالین پر گرد و غبار ہے، پاک ہونا چاہیے بس. یا مٹی ہے پاک. ایک ضربہ، دونوں ہاتھ مارے، ہاتھوں کو یوں جاڑا، ہاتھ کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد چہرے پہ اچھی طریقے سے، جو چہرے کے حدود دھونے میں ہے اسی طریقے سے، اگر داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال کرے، داڑھی کا خلال دو. اگر داڑھی ہے نہیں میں الفاظ کا بڑا خیال رکھتا ہوں، داڑھی کا خلال کرے. سمجھ رہے نہیں؟ اگر داڑھی ہے تو بڑا غلط لفظ ہو گیا نا. داڑھی کا خلال کرے، صحیح، داڑھی کا بھی خلال کرے ساتھ. یہ پورا چہرہ یہ اچھی طریقے سے ہو گیا. یہ ایک ناک میں نہیں ہوگا، نہیں ناک واک نہیں ہوگا، صرف چہرہ ہے نا، چہرہ یہ تو مطلب مٹی تو صاف کرنے والی چیز نہیں، تو اللہ کا ایک حکم ہے، بس اس کو پورا کرنا ہے. دوسرا ضربہ مارا، دوبارہ ہاتھ مارے، ہاتھ جاڑے. یہ دیکھیں سیدھا سیدھا انداز، اس کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یوں کروں، سیدھا سیدھا انداز ہے بس. اسی کا نام فقہ ہے. یہ کیا اچھی طریقے سے. اب دوسرا ہاتھ باقی، دوبارہ مارنے کی ضرورت نہیں، بس ہو گیا تیمم. کتنا آسان ہے تیمم میں. فرمایا کہ پس قصد کرو، ارادہ کرو، صعیداً طیباً، پاک مٹی کا. فامسحوا، پس مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں پر، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں پر. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالی عفوا، درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، غفورا، بخشنے والا ہے. عفوا غفورا. یہ مسائل اختتام کو پہنچے. اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے. ویسے قرآن کریم کو آپ پڑھیں، دیکھیں، غور و فکر کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں، دیکھیں دنیا عبرت کی جگہ ہے. جگہ دنیا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے. کہتے ہیں نا انقلابات جہاں واعظ رب ہے، سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. دنیا کی تبدیلیاں آواز دے رہی ہے انسان کو، سمجھو سمجھو سمجھو. کتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں دنوں میں، گھنٹوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں. نقشے بدل جاتے ہیں دنیا کے. ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ ایک آدمی کل میراث کا مسئلہ لے کر آیا. میراث کا مسئلہ لا نہیں لایا تک پوچھ رہا تھا مجھے. پہلے خاندان کے اندر ہم نے مسائل پڑھے، تفسیر پڑھی تھی، کہیں جا کے بتایا ہوگا اس نے. کہنے لگے ایک صاحب نے پورا مال لے کے بیٹے کے نام کر دیے، سب کو محروم کر دیے. یہ کر دیا. کسی نے بتایا کہ ٹھیک ہے آپ کریں، لیکن اس طریقے سے نہ کریں. آپ سمجھایا ہوگا کسی نے. دیکھیں ایک ہوتا ہے اپنا مال زندگی میں کسی کو ہدیہ کر دینا، کوئی منع نہیں ہے. لیکن ایک آدمی اس سوچ اور نیت کے ساتھ کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کا ہاتھ تک جو کوئی اور نہ لے، یہ نیت خراب ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ باپ بیٹا دونوں گاڑی میں جا رہے تھے، دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، دونوں مر گئے. اور وہ مال کہاں منتقل ہو گیا؟ بیوی اور بچیوں کی طرف خود بخود منتقل ہو گئی. یہ اللہ دکھاتے ہیں انسان کو، لیکن انسان سمجھے. تو یہاں پر دیکھیں اب پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کا قصہ چھوڑ دیا بیچ میں. یہود کا ذکر کیوں ہے بار بار قرآن کریم میں؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھیں 4 طبقوں کو بہت زیادہ عام طور پر ذکر کیا گیا ہے. نمبر 1 یہود، سب سے پہلے نمبر پر مشرکین. نمبر 2 یہود. نمبر 3 منافقین. نمبر 4 نصارہ، عیسائی. 4 طبقوں کا ذکر زیادہ
ان کا ذکر ہے. منافقین کے ذکر میں بھی بہت بڑا سبق ہے مسلمانوں کے لیے. یہود کے اندر بھی بہت بڑا سبق ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھیں یہ مت سمجھنا تم کہ میں بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں, مجھے قرآن مل گیا, ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں, دین پر چلنے والے ہیں. نہیں, اللہ کے ساتھ رشتہ داری کسی کی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کیا فرمایا؟ مشرکین, یہود, منافقین, نصارا, حضرت فاطمہ سے کیا فرمایا کہ بیٹی جو اپنے لیے کر سکتی ہو دنیا میں کر لے, یہ مت سمجھنا کہ آپ کے والد جو ہے نا باپ نبی ہے. سمجھ رہے؟ ہمارا الحمدللہ یہ یقین ہے, ایمان ہے کہ اگر اولاد اپنے والد کے نام کو روشن رکھے اور ان کے نقش قدم پر چلے, اس نسبت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اثر نہیں ہوتا, لیکن یہ نہیں کہ آپ نے والد کی نسبت کو ادھر ادھر کر دی اور صرف نام پہ گاڑی چلا رہے. سمجھ رہے فرق ہے؟ ایک تو اگر آپ بڑے لوگوں کی اولاد ہیں تو پھر بڑے کام کریں, اپنے بڑوں کے نام روشن کریں, بات سمجھ میں آتی ہے. پھر ہم مانتے ہیں, ایک آدمی کہتے ہیں میں سید ہوں, تو پھر اس سید کی لاج بھی رکھے ہو, بالکل ہم مانتے ہیں, بہت بڑی نسبت ہے. پھر ایک آدمی کہ میں ہوں سید اور اس کے کرتوت جو ہے وہ سارے مثال کے طور پر اعمال اس کے سارے خراب ہے, تو پھر صرف خالی نسبت سے تو کام نہیں چلے گا نا. انہوں نے یہی کہا نحن ابناء اللہ. یہود کی خرابیاں کہا گئی تھی. سورہ بقرہ میں 40 برائیوں کا ذکر اللہ نے کیا, بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے پڑھا, 40 برائیاں. پھر یہاں پر یہ ذکر کیوں چھیڑا اللہ نے یہود کا؟ پھر در حقیقت یہ مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ بھائی اس سوچ میں کبھی مت پڑنا کہ میں امتی محمدیہ میں سے ہوں, بس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں, میں قرآن ہے میرے پاس. کہ دیکھو یہ ان کے پاس کتاب بھی تھی, سب کچھ تھا, کیوں صرف اس نعرے میں پڑ گئے نحن ابناء اللہ واحبہ, ہم اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں. چاہے ہم انبیاء کو قتل کرتے رہیں, چاہے ہم رشوتیں لیتے رہیں, چاہے ہم دین کو بیچتے رہیں, چاہے ہم دین کو غلط استعمال کرتے رہیں, بس نسبت ہونا چاہیے. سمجھ رہے؟ یہ بڑی چیز ہوتی ہے. کل مجھے ایک فون آیا, مجھے بڑا سبق ملا اس سے. ویسے بعض چیزوں میں ذکر کرتا نہیں ہوں لیکن عبرت کے لیے کرتا ہوں. ایک خاتون آتی ہے, تو مجھے فون آیا تو مجھے اس سے بڑا میرا ایسا دماغ جو ہے نا وہ یعنی بڑا سبق لیا میں نے. کہتے ہیں وہ آتی تھی, ان کا بیٹا بھی میرے پاس ماشاءاللہ جڑے ہوئے ہیں, بہت اچھا لوگ ہیں. تو بیوہ ہے, 2 بچے ہیں, تو ان کو مارا, بھائیوں نے مارا, بھائی نے مارا ایک بھائی نے کہ تم وہاں پڑھنے کیوں جاتی اس مدرسے میں, یہ صحیح لوگ نہیں ہیں. مارا تو پھر اس کا بیٹا جو ہے وہ بہت پیش میں تھا, تو وہ مجھے فون کر کے اس لیے فون کیا کہ آپ ان کو سمجھایا کہ یہ ماموں کے خلاف ہاتھ نہ اٹھائے. اس نے کہا کہ آپ نے کیوں میری ماں کو مارا, میں چھوڑوں گا نہیں, اس کو قتل کرتا ہوں اس کو. تو پھر میں نے فون کیا, بچے کو یہاں بلایا, میں نے کہا دیکھو ایسا نہ کرے, آپ کے ماموں ہے, ٹھیک ہے برداشت کریں, انشاءاللہ یہ حق کی فتح ہے, ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں, انشاءاللہ فتح آج سے آپ کی ہے, انشاءاللہ یہ قربانی کے بعد الحمدللہ دروازے کھل جاتے ہیں. مجھے کہا حضرت عمر کا, لیکن مجھے ایک عورت کے ایک جملے نے ہلا کے رکھ دیا, ایسا ہلا کے رکھا. کل میرا پورا زور سے لے کر عشاء کے 11 بجے تک یہ ٹائم فونوں پہ اس کے ساتھ بار بار فون, اس کو حوصلہ دینا, ہمت ہاری, سب کچھ کیا میں نے. ایک جملے نے مجھے ایسا ہلا دیا نا, کہتے میرے بیٹے کو سمجھاؤ کہ دیکھو آپ کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے, آپ کی ماں نے آج حق کے لیے مار کھائی ہے, ایک نئی عورت ہے, اس کو یہ بتا دو کہ دیکھو آپ کی یہ تو بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کی ماں نے آج حق کے لیے مار کھائی ہے. اور پھر جب انہوں نے مارا تو انہوں نے کہا میں جاتی رہوں گی, اب روکو میرا راستہ. مجھے حضرت عمر کا اور ان کی بہن کا قصہ یاد آ گیا. یہ ہے ماحول ابھی بھی جس میں ہم معرکہ لڑ رہے. تو میں نے ایک واقعہ سنا دیا, میری تو زندگی یہاں ایسی گزر گئی, جہالت کی انتہا ہے. اور پھر جب میرے پاس آئے, میں نے بچے کو میں نے کہا آپ ایسے بات کرو, ان کو بولو بھائی اگر وہ غلط ہیں آپ آ کے ان کے مجلسوں میں بیٹھے سنیں, آپ ایسا کر لیں, ہم ان کو بلا لیتے ہیں, آپ اپنے عالم کو بلائے, گفتگو کر لیتے ہیں, اگر غلط ہے وہ ثابت کر لیں گے,
ہم نہیں جائیں گے، یا آپ ہمیں مطمئن کرو، دلیل کے ساتھ بات کرو. مکوں سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے، دلیل کے ساتھ بات کرو. تو اس نے جا کے کہہ دیا دوبارہ کہ دلیل کے ساتھ بات کرو ہمارے ساتھ. کہتے نہیں، دلیل ولیل ہمارے پاس کوئی نہیں. کہتے ہم اپنے عالم استاد صاحب کو لیے اگر بیٹھ جاتے تھے، نہیں بات کرنی نہیں. کہتے چلو میرے ساتھ بات کرو، میں ابھی 2-3 مہینے سے جا رہا ہوں، میرے پاس اتنا علم بھی نہیں، آپ میرے ساتھ بات کرو. چلو آپ بڑے بھی ہیں، آپ جب اتنی اسے کہتے نہیں، بس میں آپ کے ساتھ بھی بات نہیں کروں گا. یہ چیزیں ہوتی ہیں نا. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا وہ دے رہے ہیں اس میں. حضرت عمر کا تو اسلام لانے کا قصہ یاد نہیں. مختصر یہ ہے کہ حضرت عمر ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنا. ابو جہل نے کہا کون قتل کرے گا؟ ابو جہل نے کہا آج کون قتل کرے گا؟ تو 100 اونٹ انعام رکھ کے عمر نے کہا میں قتل کروں گا. شراب پی تھی اور تلوار لے کے بے نیام تلوار لے کے نکلے. راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی. کیا کہاں جا رہے؟ کہنے لگا آج محمد کا فیصلہ کرنے جا رہا. کہنے لگا محمد کو چھوڑو، پھر اپنے گھر کی خبر لے لو. آپ کی بہن بھی دونوں مسلمان ہو گئے. وہاں گئے، اندر حضرت خباب دونوں کو پڑھا رہے تھے اور جا کر کے دروازہ توڑا اور دونوں کو مارا. بہن نے کہا کہ اس لیے مارتے ہو کہ ہم نے حق قبول کیا ہے، جو کر سکتے وہ کرو. اب جب مارا، جو بہن کی جو ہے فاطمہ نام تھا، حضرت فاطمہ، ان کے چہرے پہ خون بہ رہا تھا تو ان کو دیکھا، سب غصہ جب نکالا ٹھنڈے ہو گئے، بیٹھ گئے. دیکھنے لگا اچھا مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا آپ ناپاک اور نجس سے پہلے غسل کر لو، پھر آپ کو قرآن ہوگا. ناپاک آدمی کو قرآن نہیں دیتی میں. غسل کیا، اس کو پڑھا. تو سب سے پہلی جو آیتوں کی تعلیم اس زمانے میں تو قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا نا، کچھ نسخے پڑے ہوئے تھے سامنے کچھ کو. تو اس میں جو سب سے پہلی آیتیں سامنے گزری وہ کیا تھی؟ طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى. طٰ ما انزلنا علیک القرآن، یہ قرآن ہم نے اس لیے نہیں اتارا تاکہ تجھے مشقت میں ڈالے. الا تذکرۃ لمن یخشى، یہ تو ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمانوں کو بنایا ہے. یہ باتیں پڑھتے رہے اور بدلتے رہے. پھر کہنے لگے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. لے کے گئے تو آپ حدار ارقم میں تھے. جب دیکھا تو حضرت عمر آ رہے، لوگوں صحابہ کرام اٹھ گئے کہ یا رسول اللہ، تو عمر آ رہے ہیں. تو یہ تو مطلب وہ بڑے سخت مزاج آدمی تھے نا. ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ عمر کا گدھا مسلمان ہو سکتا، عمر کے لیے نہیں ہو سکتے. یہ مشہور تھا اس میں. تو وہاں جب گئے تو حضرت حمزہ اور حضرت عمر، یہ مکہ مکرمہ میں، اور ابو جہل، یہ 3 بڑے بہادر لوگ سمجھے جاتے ہیں. حضرت حمزہ نے فرمایا آنے دو ان کو، اگر یہ اچھے ارادے سے ہے ٹھیک ہے، نہیں تو انہی کی تلوار سے ان کا کام ہم کر دیں گے. جیسے دروازہ کھولا گیا اندر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے پکڑا ان کو. چلنے لگے ہیں عمر بتاؤ، اب تک ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آئی. فرمانے لگے یا رسول اللہ بس اب بات سمجھ میں آ گئی، اب میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں. یہ ہے نا، یہ تو سب کے برکات ہوتے ہیں. تو یہ یہود کا ذکر کیا بطور عبرت کے کہ دیکھیں یہ اہل کتاب تھے، کتاب کے پڑھانے والے تھے، علم تھا، علماء تھے، لیکن انجام نتیجہ کیا نکلا ان کا؟ علماء بھی ہے، علم بھی ہے، کتاب بھی ہے، سب انبیاء کی تعلیمات بھی ہے، پھر بھی امت جو ہے وہ بھٹک جائے تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا. یہود سے عبرت لو، اللہ یہ فرما رہے. الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو دیا گیا نصیباً حصہ من الکتاب، کتاب میں سے. دیکھیں الفاظ کو بڑے غور سے. جن کو دیا گیا کیا چیز؟ نصیباً، حصہ. کس چیز میں سے؟ کتاب میں سے. حصہ تو نہیں دیا گیا، تو ان کو تو پوری کتاب نہیں ملی تھی. پوری کتاب ملی تھی نا، تورات.
تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ لفظ پہلے بھی گزرا ہے، جن کو دیا گیا حصہ، کیا مطلب؟ نمبر 1 الفاظ ہیں، تعلیمات پر کوئی عمل نہیں، سیکھنا سکھانا کوئی نہیں ہے۔ کتاب تھی لیکن عوام نہیں سیکھتے تھے ان کے۔ ایک بات، کتاب تھی لیکن سیکھتے نہیں تھے، جیسے ہمارے یہاں ماحول بن گیا نہیں، ایک بات۔ نمبر 2، بھائی علماء نے تو سیکھا تھا ان کے، تو دوسرا بھی یہ بھی ہے، اوتو نصیباً، حصہ دیا گیا، جو احکامات مزاج اور مرضی کے مطابق لگتے تھے ان کو لے لیتے تھے، جو مزاج مرضی کے مطابق نہیں ہوتے تھے ان کو نہیں لیتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب، بعض کتاب کو مانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو، تو نصیباً اس بنیاد پہ کہا گیا۔ نمبر 1 الفاظ تھے لیکن معانی پر کوئی سوچ، پڑھنا، تعلیم لینا وہ نہیں۔ نمبر 2 جو احکام مزاج مرضی کے مطابق ہوتے تھے ان کو لے لیتے تھے، جو خواہش کے مطابق نہیں اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے فرمایا نصیباً، حصہ دیا گیا، جن کو دیا گیا حصہ من الکتاب، کتاب میں سے، یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں گمراہی، خریدتے ہیں گمراہی، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور چاہتے ہیں یہ کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ خود تو صنم ہم تو ڈوبے ہیں، بولے ڈوبے ہیں ہم تو، مطلب یہ ہو گئے ان تضلوا السبیل، تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اعلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، کیا مانے پھر؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں باعدائکم، تمہارے دشمنوں کے بارے میں، وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ ولیا، دوستی کے اعتبار سے اور مددگار ہونے کے اعتبار سے، کافی ہے اللہ تعالیٰ ولیا، دوستی کے اعتبار سے، وکفا باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار کے اعتبار سے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک ہے ولی اور ایک ہے نصیر۔ ولی پہلا مرحلہ ہے کہ زبانی حمایت کرے، ولی اس کو کہتے جو دوسرے انسان کی زبانی حمایت کرے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور نصیر کس کو کہتے ہیں؟ جو عملاً مدد کرے، ہاتھ سے، عمل سے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ ان یہود کی خرابیاں کیا تھی؟ یہ کیوں خراب ہو گئے، کیوں بگڑ گئے؟ ایک وجہ یہ، مِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں میں سے ایک طبقہ ایسا ہے، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وہ عدلتے بدلتے ہیں، يُحَرِّفُونَ کے معنی تحریف کرتے ہیں، عدلتے بدلتے ہیں، الکلمہ، الکلم باتوں کو، کلمات کو، عن مواضعہ ان کی جگہوں سے، عدلتے بدلتے ان کی جگہوں سے، جو ادھر لگا دیا ادھر لگا دیا، مطلب معنی خراب کر دیا۔ وَيَقُولُونَ، اور زبان سے کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا۔ زبان سے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سب سن لیا۔ وعصینا، اور عملاً کیا کہتے ہیں؟ وعصینا، ہم نے نافرمانی کی، ہم نہیں مانتے۔ عصینا کا معنی یہ ہے، ہم نہیں مانتے، بالکل۔ واسمع، اور کہتے کیا ہے؟ واسمع، سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسمع، زبان سے کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ منافقین یہود، واسمع، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنیں، غیر مسمع، درا حال ہے کہ آپ نہ سنایا جائے، غیر مسمع، آپ کو نہ سنایا جائے۔ کیا مانے؟ زبان سے کہتے ہیں آپ سن لیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، سنتے، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، اور دل میں کیا؟ اللہ تعالیٰ تجھے بہرا کر دے، سمجھ رہے؟
جیسے ایک انسان ہے آج کل جیسے بعض بساؤ کا مطلب بعض لوگوں کو میں نے خود دیکھا مطلب منہ کے سامنے اور باتیں کرتے پیچھے جا کے پھر اور باتیں کرتے. تو میں کہتا ہوں خدا کے بندے آپ کو جب کہنا تو جی اس کی زبان پہ بول دیتا آپ. اور یہ ہم سب کی کمزوری ہے, سیدھی سیدھی بات ہے. بسا اوقات ہم سب سے یہ کمزوری ہوتی ہے کہ زبان پہ کسی کے ساتھ اور کہتے ہیں پھر پیچھے جا کے باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نہ مانے مزاج کو بھی نہیں مانتا آدمی کے, لیکن خاموش رہے نا. یہ تھے مخالف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شدید, لیکن دبے ہوئے تھے. تو آپ سن لیں اور دل میں کہتے تھے یا پھر پیچھے ہٹ کے کہتے تھے غیر مسمعین, اللہ تجھے سنایا ہی نہیں جائے. مطلب اللہ تعالیٰ تجھے بہرا کر دے. غیر مسمعین کا مطلب یہ ہے, یہ محاورہ ہے, اللہ تعالیٰ تجھے بہرا کر دے. غیر مسمعین. وراعنا, اور اس کے ساتھ ساتھ راعنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. راعنا کا لفظ صحابہ کرام بھی استعمال کرتے تھے. آپ نے پہلے پارے میں پڑھا ہے, اللہ نے منع فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, اے ایمان والو راعنا کا لفظ اندمت استعمال کرو, اور اس کی جگہ کیا استعمال کرو, انظرنا کا لفظ استعمال کرو. تو یہ کیا کہتے وراعنا, کہتے تھے راعنا لیم بالسنتہم, دباتے تھے اپنی زبانوں کو. جب دباتے کیسے تھے, راعینا, زبان کو دبائے دیکھا, راعینا راعینا, اے ہمارے چرواہے. دیکھیں چرواہا کے نا کوئی ایسی بڑی بڑی چیز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی تو چرائی ہے, چرائی نہیں چرائی, لیکن ان کی نیت خراب ہے. مسئلہ سارا یہ ہے, یہ تو غلط بنیاد پہ کہتے ہیں نا ہو رہا ہے. وطعنا فی الدین, اور کیا خرابی ہے ان میں, طعنا فی الدین, دین کے اندر عیب نکالنا. طعن, دین کے اندر عیب نکالنا, عیب خرابیاں پیدا کرنا دین میں, یہ خرابی اس قسم کی چیزیں تلاش کرنا. جیسے وہ ہوتے ہیں نا اعتراضات کرنے والے, موقع کی تلاش میں ہوتے. تو دیکھیں نمبر 1 کلمات کو ان کی جگہوں سے عدلنا بدلنا. نمبر 2 زبان سے کہنا سمعنا اور عملاً انکار کرنا. نمبر 3 وسمع غیر مسمعین کا لفظ استعمال کرنا. نمبر 4 راعنا کا لفظ. نمبر 5 طعنا فی الدین, دین میں عیب نکالنا. اور اس کے بجائے اللہ تعالیٰ فرماتے اگر یہ ایسا کر لیتے تو کیا حرج تھا اس میں. ولو انہم قالوا, اور اگر بے شک یہ لوگ کہہ دیتے, ولو انہم قالوا, اور اگر بے شک یہ لوگ کہہ دیتے, کیا کہہ دیتے, سمعنا, ہم نے سن لیا, واطعنا, ہم نے مان لیا, واسمع, اور سنے آپ, وانظرنا, راعنا کے بجائے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں, انظرنا, لکان خیرا لہم, تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا, واقوم, اور زیادہ مناسب اور درست ہوتا, بہتر بھی ہوتا اور درست ٹھیک بات ہوتی. ولکن لعنہم اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ان پر. لعنہم اللہ, اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. بکفرہم, ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا, پس وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت کم. ایمان نہیں لائیں گے الا قلیلا, مگر بہت کم. ٹھیک. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الفعل والقول والعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.